جوا کھیلنا چھوڑ دو چونکہ قرضے میں آ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، بے عزتیاں ہوں گی، لہذا جوا برا چیز ہے، اس کو کھیلنا چھوڑ دو، زنا سے دور ہو جاؤ۔ اس امت کے نوجوان کی یہ بتا کر، یعنی یہ برائیاں بتا کر اس کی اصلاح کری جا رہی ہے، جبکہ یہ بات تو کون ایسا مسلمان ہے جو یہ بات نہیں جانتا کہ شراب بری چیز ہے؟ کون نہیں جانتا ہے کہ جوا بری چیز ہے؟ کون نہیں جانتا ہے کہ بدکاری بری چیز ہے اور زنا بری چیز ہے؟ ڈرایا جاتا ہے عذاب بتا کر۔ ارے قرآن فرماتا ہے کہ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرما دیں تو رک جاؤ۔ تو حضور نے اگر اب 5 وقت کی نماز ہے، تم کہتے ہو 6 پڑھیں گے، یہ کون سی بات ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے، تم کہتے ہو 6 پڑھیں گے، اور حضور جو منع فرما دیں اور پھر بھی وہ کام کرو، اور حضور جو دے دیں وہ نہ لو، تو وہ تو کفر ہے۔ حضور جو دیں وہ نہ لو، وہ تو کفر ہے۔ بلکہ اس امت کے نوجوان کو تو ڈرنا اس بات سے چاہیے کہ شراب اس لیے حرام اور بری ہے، اس کی کوئی بھی وجہ ہو، کوئی وجہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس ایک وجہ کہ ہمارے حضور نے منع فرما دیا، اس لیے حرام ہے، اس لیے بری چیز ہے۔ آپ خود سوچئے، جس امت کے لیے یہ کہا گیا کہ سب سے بہترین امت ہے، اس امت کا حال یہ ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے پروگرام رکھے جاتے ہیں جن کو نام دیا جاتا ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس، اور عوامی سطح کے اوپر شرابیں چھڑوائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے فکر کرنے کا نہیں بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ نمازوں سے ہم دور ہیں، روزوں سے ہم دور ہیں، بری چیزوں کے ہم قریب ہیں، بری باتوں کے ہم قریب ہیں، فضول کے مسائل، جن مسائلوں کا نہ ہی اسلام سے کوئی تعلق، نہ ہی مسلک سے کوئی تعلق، نہ ہی مشرب سے کوئی تعلق، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی حضرت امیر معاویہ کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی مولا علی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ارے بھائی، رسول اللہ کے سارے صحابی مثل نجوم ہیں، کسی ایک کو پکڑ لو نجات پا جاؤ گے، کسی ایک کو پکڑ لو نجات پا جاؤ گے بھائی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں ضروری چیز کیا ہے۔ سب جو ہم لوگ آپ یہاں جمع ہوئے، یہ تمام علماء نے جو محنتیں کری، ان علماء کی محنتوں کا جو نتیجہ ہے کہ نگر نگر، گلی گلی، بستی بستی، قریہ قریہ دین کو، اسلام کو پہنچا دیا، دین بتلا دیا، دین کیا ہے اس پر عمل کرنا تو کم از کم ہمارا کام ہے۔ یہ آپ بتائیے کہ آپ کا بچہ اگر غلطی کرتا ہے تو کتنی بار کان پکڑتے ہو اس کا؟ 2 بار، 4 بار، 5 بار، پھر تھک ہار جاتے ہو۔ لوگ کہتے کہ نہیں تو مولوی صاحب نے بتایا نہیں، یا مولوی صاحب منع نہیں کرتے، آخر کتنا کہیں مولوی صاحب؟ زیادہ کہیں تو مسجد سے استعفیٰ دلوا دیتے ہو یار، کہتا ہو حضرت استعفیٰ دے دو، دوسری مسجد دیکھ لو۔ بتائیے غلطی ہماری آپ کی ہے یا علماء کی؟ ہاں، ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی غلطی عالم سے ہوتی ہے تو اس کو عوامی سطح پہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ 2-4 لوگ کمیٹی والے آ کر اکیلے میں ان کو سمجھا دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، وہ بھی انسان ہیں، غلطیوں سے کوئی دھلے ہوئے تھوڑی ہیں، نہ ہی وہ محفوظ عن الخطا ہے کہ غلطی خطا ہو بھی جائے تو خطا میں نہ جوڑی جائے۔ کوئی خطا ہو جائے تو اس کو بتائیے، اس کو سمجھائیے، اس کو بیٹھ کر بات کریے۔ آپ خود سوچئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مقام کیا تھا اور کیا ہے، ہم کن بلندیوں پر تھے اور کن پستیوں پر آ گئے، کن اونچائیوں پر تھے اور کہاں زمین پر ہم آ کے گرے۔ اگر ہم غلط کہہ رہے ہوں تو کوئی ایک آدمی اس میں سے مجمع سے کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ نہیں صاحب کی یہ بات غلط ہے۔ یہ بتائیے کس کی کمی ہے؟ دین ہم نے چھوڑ دیا، کتابیں ہم نے چھوڑ دی، پڑھائیاں ہم نے چھوڑ دی، بزرگوں کا ادب ہم نے چھوڑ دیا، رسول کی تعظیم ہم نے چھوڑ دی، اللہ کے حکم کو بجا لانا ہمیں کوئی وہی نہیں۔ بہرحال اس کے اوپر غور کریں، اور شاعر کہتا ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اور لوگ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، مگر ہم اسی بات پر خوش ہیں کہ چنگیز خان آیا تب وہ نہ مٹا پایا، تم کا مٹا لو گے؟ تب بندوقیں نہیں تھی، تب بندوقیں نہیں تھیں، اب ہیں، تبھی نہیں مٹا پایا تھا۔ لہذا اسلام کو بچانا ہے اور خود کا وجود بچانا ہے، اپنے آپ کو اس لائق بنانا پڑے گا کہ 4 لوگ جب ہم کو دیکھیں تو مثال دیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، برے نہیں ہوتے۔ اس کے لیے ہمیں شراب بھی چھوڑنی پڑے گی، ہمیں جوا بھی چھوڑنا پڑے گا، اور سب سے بری چیز جھوٹ چھوڑنا پڑے گا۔ آپ خود بتائیے کون ایسا آدمی ہے جو جھوٹ نہیں بولتا ہے؟ اب جان کر نہیں بولتے ہو تو انجانے موبائل پہ بول دیتے ہو، بیٹھے ہو اس محلے میں، بتاتے ہو فلاں محلے میں۔ تو غور کریے ان چیزوں پر۔ بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، جیسے ہمارے عوام میں ایک بات بڑی مشہور ہے اور اکثر علماء حضرات کی زبان سے بھی بات نکل جاتی ہے، جیسے موسم سردی کا ہوا
تو ہم یہ نہیں کہتے موسم سرد ہے، ہم کہتے ہیں موسم خراب ہے، معاذ اللہ۔ آپ بتائیے، ارے موسم بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، کیا اللہ کوئی چیز خراب بنا سکتا ہے؟ تو اگر موسم کو خراب کہہ رہے ہو تو یہ تو معاذ اللہ اللہ کے نظام میں کمی نکالنے جیسا ہوا۔ اللہ کے نظام میں کون کمی نکال سکتا ہے؟ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اس کو سدھارنا شروع کریں، سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں۔ جیسے سنتوں پر عمل کرنا کوئی بہت بڑا ہوا نہیں ہے، چھوٹی سی مثال لے لیجئے، جیسے کپڑا پہنتے ہو، بٹن لگاتے ہو، تو بٹن نیچے سے لگانا سنت، غلط تو نہیں کہہ رہا تھا؟ مگر ایسے لگاتے ہو تو ثواب نہیں ملتا، جب لگانے چلو تو خیال کر لو کہ نہیں رسول کی سنت ہے، اس وجہ سے نیچے سے لگا رہے ہیں، ثواب بھی ملے گا۔ پوچھ لو مولانا صاحب بیٹھے ہوئے چاروں طرف عالم ہی عالم اور حافظ بیٹھے، ثواب ملے گا۔ آپ سب جتنے لوگ بیٹھے ہوگے کوئی بھی ایک آدمی اوپر سے بٹن نہیں لگاتا ہوگا، جو اوپر سے لگاتا ہوگا غلط لگ جاتے ہوگا۔ بٹن کو صحیح ترتیب میں لانے کے لیے نیچے سے لگانا پڑتا ہے۔ اب جب لگانا تو ذہن میں یہ سوچ لینا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، ثواب بھی مل جائے گا، کام بھی ہو جائے گا، بٹن بھی ٹھیک لگ جائے گا۔ جب موبائل پر بات کرنا تو خیال کرنا کہ کہیں ہماری زبان سے بیجا جھوٹ تو نہیں نکل رہا ہے کوئی۔ ایک دن موت آئے گی، مرو 40واں ہوگا، تو اللہ کے حضور ہمیں بھی پیش ہونا ہے، وہاں ہی نہیں پوچھا جائے گا چادر چڑھائی تھی کہ نہیں چڑھائی تھی، نیاز کری تھی کہ نہیں کری تھی۔ بالکل سیدھی بات بتا رہے ہیں۔ حالانکہ اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ تم نیاز کرانا بند کر دو، کنڈے کی نیاز 22 کو ہوتی ہے، 22 ہی کو کراؤ، 15 کا کوئی حساب نہیں، کسی کتاب میں حساب نہیں۔ اور کوئی کہے 15 کراؤ، کہہ دو کتاب میں 15 دکھائے دو، مان لیں گے۔ 22 کی مانگے ہمارے پاس آنا، ہم کتاب میں 22 دکھائیں گے، اعلیٰ حضرت کی بھی، سرکار تاج الشریعہ کی بھی۔ بہرحال نیاز بھی کرائیے، نظر کرائیے، مگر آپ خود سوچئے کہ جب مر کر جاؤ گے، یہ سب بات کی باتیں، وہاں یہ سوال نہیں ہوگا۔ سوال پہلا کیا ہوگا؟ بروز محشر کی جان گداز بود، اول پرستش نماز بود، نماز کتنی پڑھی؟ تو سوچو کہ ابھی اگر ڈی ایم صاحب، تو خیر ہم نے بہت بڑا نام لے لیا، اگر حوالدار چوکی کہا جاوے تو سیدھے کھڑے نہیں ہو پاؤ گے۔ اور اللہ رب العزت کے سامنے بھی ہمیں کھڑا ہونا ہے، ایک دن آنا ہے کہ ہمیں جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے ہم کو۔ ہم یہ کیا تو نہیں کہہ سکتے کہ جانا ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں پیش ہونا ہے اللہ کے حضور۔ اور جب پوچھا جائے گا تب سوچو کیا کوئی جواب ہے دینے کا؟ اور اگر یہ کہو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا تو زیادہ سزا ہے۔ یہ کہا جائے گا معلوم کیا کیوں نہیں؟ جب تمام باتیں معلوم کر لی تو یہ کیوں نہیں معلوم کیا جو ضروری چیز تھی؟ تو لہذا فحوش چیزوں سے، فحوش کاموں سے، فحوش باتوں سے جتنا، اب جیسے ہم مسلمانوں کی، اب بھلا بتائیے حال ہمارے امت کے نوجوان کا یہ ہے کہ اگر گاڑی سے جا رہا ہو اور ٹکر لگ جائے تو زبان سے یا اللہ نہیں نکلتا، گالی نکل جاتی ہے، حضرت چھوٹ گالی نکلتی ہے۔ یہ تو ہمارے امت کے نوجوان کا حال ہے، اور ہم بتاتے ہیں کہ جو ہے ہم جنت میں جائیں گے اور قیصر و خسرا فتح کر لیں گے، کہ دریائے نیل کو پھاڑ دیں گے، جانے کیا کیا کر دیں گے۔ تمہارے منہ سے یا اللہ کی جگہ پہ گالیاں نکل رہی ہیں، اور ہم یہ کسی ایک فرد واحد کو نہیں کہہ رہے کہ کسی ایک کو کہہ رہے ہیں، مطلب سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں ایک بات کہ آپ خود غور کریے، اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو بدل لیجئے، اور ایسا نہیں ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو آپ لائق مبارکباد۔ اگر ٹکر لگنے پہ یا کوئی مشکل آنے پہ آپ کے منہ سے یا اللہ نکلتا ہو، یا بزرگوں کے نام یا علی نکلتا ہو، تو یہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہاں اگر پھر فکر کی بات ہے، اگر ذہن سے، اگر زبان سے ٹکر لگنے پہ یا کوئی مشکل آنے پہ گالی نکل جاتی ہے، بہت سے آپ بتائیے کیا لوگوں کے ایسا نہیں ہوتا؟ لوگوں سے منہ سے آپ نے گالیاں کئیوں کے منہ سے سنی ہوں گی، تو آپ بتائیے اس میں سدھار کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ ہاتھ اٹھا کر تو بتاؤ، اتنے زیادہ مہذب ہو تو تمام سدھار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے انسان خود میں سدھار کرے، اس کے بعد اپنے گھر میں سدھار کرے، جو ہماری گھر کی مستورات ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کو بتائے کہ دین ہے کیا، اسلام ہے کیا۔ بچوں کو دین سے اس قدر دور کر دیا گیا ہے، اب تو ایک نیا تماشا نکلا ہے، اگر کوئی مولوی صاحب بچے کو مدرسے میں مار دے تو لڑنے آ جاتے ہیں۔ ارے ہم تو پیر ہیں اور پیدا ہی پیر زادے ہوئے ہیں، ہم لوگ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتے، ہم ایک واقعہ اپنا ہی بتائیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مولانا تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جنت نصیب عطا فرمائے، وہ ہمارے گھر اکثر آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے والد صاحب سے ملنے آئے، تو ہماری خانقاہ کی جو گدی ہے وہاں ایک، اب تو پورا مطلب چینج ہو گیا، اس زمانے میں پلنگ ہوا کرتے تھے، تو پلنگ آپ سب نے بھی دیکھے ہوں گے، اس میں سرہانہ اور پیتیانہ ہوتا ہے، ایک طرف
بعد ہوتے ہیں جو پیتیانہ ہوتا ہے، انہوں نے آواز لگائی، ہم چھوٹے سے تھے، تقریباً 10 یا 9 سال کے رہے ہوں گے، ہم نے ان کو ریسیو کیا اور لے جا کے گدی بیٹھا دیا، اندر بتا دیا کہ والد صاحب جو ہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے تعظیم کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے کیا کرا کہ ہم کو سراہنے کر دیا اور خود پیتیانے بیٹھ گئے اپنی مرضی سے، جبکہ ہماری کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ ہمارے والد صاحب جب اندر سے گدی پر پہنچے، جب ان کی نگاہ پڑی کہ ایک عالم پیتیانے بیٹھا ہے اور یہ جو کہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی عالم ہے، نہ ہی حافظ ہے، نہ کچھ ہے، یہ سراہنے بیٹھے ہوئے، تو اس قدر ڈاٹا یہاں تک کہ جو حضرت تھے انہوں نے خود کہا کہ ارنی حضور میں نے بٹھایا، تو پھر آخر کار کہ نہ مولانا، ہم جس طرح سے ڈانٹ رہے ہیں اس طرح سے ڈانٹنے دیجئے، یہی تربیت کا طریقہ ہے۔ اب آپ سوچئے ہم عالموں کی کتنی عزت کرتے ہیں، اگر مولانا صاحب کوئی بات کہتے ہیں تو کو گالی بکتے ہوئے نکلو باہر، جانے کتنی جگہ ہوتا ہے، کتنی جگہ ہوا کہ بیچارے ہمارے علماء حضرات نے مسجدیں خود اپنی مرضی سے استعفیٰ دے دیا جب عوام کا یہ حال دیکھا۔ تو آپ ہم کو خود بتائیے، یہ عالم جو ہیں، یہ اگر آپ کو، یہ آپ کے گاؤں میں، جیسے مثال کے طور پر آپ کے گاؤں میں کوئی ایک عالم ہے اور گاؤں میں 500 لوگ ہیں یا 100 لوگ ہیں، اور کسی کا انتقال ہو جائے، جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ مولانا صاحب پڑھاتے ہیں یا امام صاحب پڑھاتے ہیں؟ امام صاحب بھی مولانا ہی رہے ہوں گے یا حافظ ہوں گے۔ فاتحہ ہو تو مولانا صاحب، نظر و نیاز ہو تو مولانا صاحب، یعنی مشکل پر سب مولانا صاحب، اور آسائشوں کے اوپر پھر مولانا کو بھول جاتے ہو۔ پھر کہیں کوئی پکچر کا فلم سٹار یاد آتا ہے کہ گھر میں شادی ہوئی تو تم نے گانے بجانا شروع کر دیے، جبکہ طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی جب کوئی مشکل آئے تو اللہ کو یاد کرتے ہو، تو جب کوئی آسانی آ جائے تو اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ نماز حاجت تو ہر مسلمان کو عزت پتا ہے کہ حاجت، ارے تو نماز شکرانہ بھی تو ہے، دونوں نفلی ہیں، دونوں نفلی ہے، تو یہ والی نفل بھی کر لو، والی نفل بھی کر لو۔ مگر آپ خود بتائیے کتنے لوگ ہیں، اگر آپ کے وہاں کوئی خوشی کی خبر آئے یا خوشی کا پیغام آئے، کوئی خوشی کی خبر آئے، کتنے لوگ شکرانے کی نماز پڑھتے ہو؟ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے شاید آج تک شکرانے پڑھی نہیں ہوگے، شاید جانے نیت بھی نہ جانتے ہو۔ نیت وہی ہے جو نفل کی ہے، باقی تو انما الاعمال بالنیات ہے۔ بہرحال تو ان چیزوں کے اوپر غور کریں کہ جب کوئی خوشی کا موقع ہو، اے بیٹا بیٹھ جا، 2 منٹ بیٹھ جا، کانوں پہ گراں گزر رہے ہیں تو بتا۔ تو جب کوئی خوشی کا موقع آئے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریے، اور جب کوئی مشکل آئے تو پھر ضرور اللہ سے مدد چاہیے اور اللہ سے مدد مانگی، کس نے روکا ہے؟ مگر آپ خود سوچئے، کیا یہ پارشیلٹی نہیں ہے، یعنی فرق کرنا نہیں ہے کہ جب مصیبت آئے تو ہم اللہ کو یاد کریں اور جب خوشی آئے تو اللہ کا شکر کرنا بھول جائیں؟ آپ بتائیے، فرق کرنا نہیں ہوا؟ تو لہذا ان چیزوں سے بچیں اور ان چیزوں احتیاط کریں، اپنی زندگی میں تمام کام کرنے میں احتیاط کریں کہ ہم کو زندگی گزارنی کیسے ہے، حضور نے کیا زندگی بتانے کا طریقہ بتایا تھا گزارنے کا، اور ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی اگر غریب نواز کا ماننے والا ہو یا سرکار اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہو، سارے ہمارے ہیں، مگر آپ ہم کو یہ بتاؤ کہ غریب جو زندگی تم گزارتے ہو یہ غریب نواز نے گزاری تھی، تو پھر تم کیسے غریب نواز کے ماننے والے ہو؟ اگر قوالی سننے کا ہی نام چشتیت ہوتا، قوالی سننے کا نام چشتیت ہوتا، تو پھر سرکار غریب نواز نہ ہی نماز پڑھتے، نہ ہی تمام کتابیں لکھتے، نہ ہی شریعت کا طریقہ بتاتے، نہ ہی محنت کرتے، قوالی سنتے رہتے۔ غلط کہہ رہے ہوں تو بتائیے۔ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ سننا حرام ہے، نہ، اگر مروجہ طور پہ نہیں ہے، باشرہ ہے، جیسے پھپھون شریف کا طریقہ ہے اور خانقاہ کچھوچا میں جو ہوتی ہے اس طریقے سے ہو رہی تو ٹھیک ہے، سنیے، اس میں کوئی بری بات بھی نہیں، ہم رد کے اوپر نہیں بیٹھے اور نہ ہی ہم اس کو فروغ دینے بیٹھے، ہم ایک بات سمجھانے کے طور پر کہ اگر غریب قوالی سننا ہی اسلام ہوتا تو پھر غریب نواز ایک وقت کی نماز نہ پڑھتے، یا کوئی ایک آدمی ہم کو بتا دے مجمع سے کھڑا ہو کہ غریب نواز کی کسی وقت کی نماز قضا ہوئی ہو تو بتاؤ۔ میرے علم کے مطابق تو زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، یہاں تک کہ صلاۃ الچشتیہ اگر کوئی چشتی ہو بھی تو اس کو صلاۃ الچشتیہ پتہ بھی نہیں ہوگی کہ فجر میں کئی رکعت ہوتی ہیں، ظہر میں کئی ہوتی ہیں، ان کے وہاں جو ہمارے وہاں غیر موقدہ ہے ان کے وہاں موقدہ سنت ہے، یہ تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال اس سے بچیں، غریب نواز بھی ہمارے ہیں، وارث العالمین بھی ہمارے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی ہمارے، جتنے بزرگ ہیں، جتنے سلسلے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ ہو، سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ عالیہ سہروردیہ ہو، سارے کے سارے سلسلے جا کر ملتے ہیں یا تو سرکار غوث اعظم پر، یا جا کر ملتے ہیں سرکار حضرت
امام علی رضا پر، اوپر ہوتے ہوتے سرکار مولا علی المرتضیٰ تک، مولا علی المرتضیٰ سے ہو کر اللہ کے رسول مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک. بیچ میں جو تفریق ہے اور جو تفرقہ ڈالا ہے یہ ہم نے آپ نے ڈالا ہے، اوپر سے کہیں کچھ نہیں. تو لہٰذا چشتی بھی اتنے ہی ہمارے ہیں جتنے قادری ہمارے ہیں، نقشبندی بھی ہمارے اتنے ہیں جتنے سہروردی ہمارے ہیں، ابو العلائی بھی ہمارے اتنے ہیں جتنے